السلام علیکم دوستو، پاکستان کا صوبہ خیبر پختونخوا میں ضلع چترال سلسلہ ہندوکش میں واقع ایک دلکش وادی ہے۔ یہ دلکش منظر اور خوشگوار موسم کے لیے سیاحوں میں کافی مقبول ہے، تاہم اس وجہ سے شہرت صرف قدرتی خوبصورتی ہی نہیں بلکہ یہاں موجود چند تاریخی قلعے بھی ہیں۔ 1895 میں ایک علیحدہ ریاست تھی۔ 1969 میں چترال کی ریاست پاکستان میں ضم ہو گئی تھی۔ چترال کے قلعوں کی تعمیر میں لکڑی کو پتھر کی دیواروں کے ساتھ استعمال کرتے ہوئے بنایا گیا ہے۔ لکڑی کا استعمال چترال جیسے خشک موسم میں کارآمد رہتا ہے۔ یہ لاہور کے شاہی قلعے جیسے نہیں ہوتے بلکہ ان کا مستطیل یا چوکور احاطہ ہوتا ہے۔ ان کی دیواریں مٹی، پتھر اور 24 شاہتروں سے اٹھتی جاتی تھی اور بلندی بھی زیادہ نہیں رکھی جاتی تھی۔ قلعوں کی کونوں پر نگرانی کے لیے برج بنائے جاتے تھے اور اندر رہائشی تعمیرات کی جاتی تھی۔ چترال صدیوں سے یورپی اور ایشیائی حکمرانوں کی گزرگاہ رہا ہے کیونکہ یہ چین اور شمالی مغربی ہندوستان کے درمیان مختصر راستہ تھا۔ مزید اس طرح انٹرسٹنگ ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں کہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ چترال قلعے کی تعمیر مقامی اور لوگوں نے اس وقت کی مقامی طرز تعمیر کے مطابق کی تھی۔ یہاں چترال کے حکمران یا مہتر رہا کرتے تھے۔ قلعہ کا قدیم حصہ خالص مقامی طرز تعمیر کا آئینہ دار ہے۔ یہ قلعہ 1895 میں تعمیر کیا گیا تھا مگر اس پر حملے کے دوران بیشتر حصہ منہدم ہو گیا ہے۔ قلعے کی بنیادی حصہ 1926 میں دوبارہ تعمیر کیا گیا تھا جس میں قلعے کا بیرونی حصہ، دربار ہال اور دفتر کی عمارت تعمیر کی گئی، جبکہ مزید تعمیر 1940 کی دہائی میں ہوئی جس میں مغل طرز کی مرکزی دروازے کی تعمیر بھی شامل ہے۔ یہ دروازہ اب بھی اپنی تمام تر خستہ حالی اور بدحالی کے باوجود خوشنما ہے۔ قلعے کی بیرونی دیواریں باغ کی دیواریں کی پرانی لکیر کے بارے میں بتاتی ہے۔ پرانے قلعے کے ہر کونے پر ایک برج بنایا گیا جبکہ ایک مینار بھی تعمیر کیا گیا تھا۔ قلعے کے برج تقریباً 15 میٹر بلند جبکہ مینار 21 میٹر اونچا بنایا گیا تھا۔ ٹاور کے بالائی خانے میں داخلے کے لیے لمبی بیرونی سیڑھی تھی جو محاصرے کے دوران صرف اندھیرے میں ہی استعمال ہو سکتی تھی۔ پانی کا مینار جو دریا کے اس پار سے دیکھا جا سکتا ہے وہ بھی بعد میں تعمیر کیا گیا تھا۔ برآمد زمین سے اونچی بنائی گئی تھی جن کی بالائی منزل پر رہائشی کمرے تھے۔ قلعے کی عقبی دروازہ ایک خستہ بالکنی پر کھلتا ہے جس کی ریلنگ اب موجود نہیں ہے۔ اس کے شمال مشرقی برج میں داخل ہوں گے تو کھلی اور کم اونچائی والی سیڑھیاں بل کھاتی ہوئی اوپر لے جاتی ہے۔ اوپر ایک چوکور کمرہ ہے جس کی چھت جگہ جگہ سے اور فرش کہیں کہیں سے ٹوٹا ہوا ہے۔ اس کمرے کے چاروں طرف لکڑی کا برآمد قلعے کی کئی دیواریں، چھتیں، تاخانے، کھڑکیاں، دروازے شکستہ حال اور اجاڑ ہے۔ قلعے کے بعض حصے آج بھی قدرے بہتر حالت میں موجود ہیں جس میں شاہی مہمان خانہ قابل ذکر ہے۔ یہاں قدیم قندیلے اور کاشتکاری سے مزید دور دیوار کے علاوہ پشاور کے قدیم محلہ سیٹیا کی حویلی جیسے آرائش کام دیکھنے کو ملتا ہے۔ چھت پر موجود بڑے کمرے خاص کو چترال کے مہترک حکمرانوں کی تصاویر سے سجایا گیا ہے۔ قلعے کے باہر ماضی کی جنگ آلود توپیں بھی موجود ہیں، تاہم یہ قلعہ اس وقت کے جدید مغل طرز تعمیر کا ایک حسین اور امتیاز معلوم ہوتا ہے۔ قلعے کے دو جانب بڑے بڑے سرسبز باغات بھی موجود ہیں۔ قلعہ مستوجیہ قلعہ چترال کی تحصیل مستواج میں 18ویں صدی میں تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ قلعہ سندور پاس کے قریب دریائے یارخون اور دریائے مستواج کے سنگم پر ایک سطح مرتفع پر واقع ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ قلعہ کٹور خاندان نے 1780 میں تعمیر کروایا تھا جبکہ 1830 میں ان کے کچھ حصوں کی از نو سر تعمیر کی گئی تھی، تاہم 1920 کی دہائی میں اس کی ایک بار پھر تعمیر نو کی گئی تھی۔ قلعے 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا، ایک میں انگریز افسروں کی رہائش گاہ اور بارہ تھی، دوسرا حصہ باغ پر مشتمل تھا جبکہ تیسرے حصے میں شہزادے مہتر چترال کا بیٹا کی رہائش تھی۔ اس کے علاوہ اس میں جیل، مسجد اور دفتر بھی تھے۔ 1895 کے دوران اس علاقے میں ہونے والی محاذ آرائی میں یہ قلعہ جندولی اور انگریز رجمت کے درمیان محاذ آرائی کا گڑھ رہا۔ اب اس کے اندر ایک ہوٹل بنا ہوا ہے۔ قلعہ درویش اس مقامی زبان کو کوار بھی شاہیلی قلعہ اور
دروشیو قلعہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ضلع چترال کے گرم چشمہ میں ایک پہاڑ پر تعمیر کیا گیا ہے۔ اس کے علاقے کا ایک مضبوط قلعہ تھا جس کے 6 برج تھے۔ کہا جاتا ہے کہ پرانے قلعے سے 200 میٹر کے فاصلے پر درویش میں ایک نیا قلعہ تعمیر کیا گیا تھا۔ 1895 میں پرانے قلعے کو انگریزوں نے چترال میں اپنی فورسز کے لیے تیار کیا، جس کے لیے انہوں نے نیا قلعہ گرا دیا تھا اور اس کی لکڑی کو پرانے قلعے مستطیل کے استعمال کیا۔ قلعے کے لیے دریا سے گزرنے کا ایک نیا راستہ بنایا گیا تھا۔